میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو منانے کے ہمیں طریقے بتائے کہ رب تعالیٰ کس طرح اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اپنے خدا کو کس طرح تم نے منانا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر ماں باپ اولاد کے لیے دعا کریں تو اللہ مان جاتا ہے۔ میرا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر بیمار دعا کرے تو وہ مان جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مسافر اگر دعا کرے تو رب تعالیٰ مان جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کمزور ضعیف بوڑھا تمہارے لیے دعا کرے تو اللہ مان جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دن بتائے کہ جمعے کے دن مانگا کرو، منایا کرو رب تعالیٰ کو، وہ مان جائے گا۔ اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شب قدر کو مانگو، اللہ مان جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شب برات کو مانگو، اللہ مان جائے گا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پچھلی رات اٹھ کر مانگو، وہ مان جائے گا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ختم قرآن کے موقع پر مانگو، رب تعالیٰ مان جائے گا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی راتوں میں مانگو، رب تعالیٰ مان جائے گا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں طریقے بتائے کہ اللہ کو کس طرح منانا ہے، اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور بڑا دلچسپ طریقہ بتایا کہ اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں تمہاری کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو چھپی ہوئی ہیں، اور اللہ کے محبوب نے فرمایا وہ نیکیاں کبھی کبھی تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث بیان کرتے ہیں، فرمایا کہ 3 مسافر تھے جو سفر کر رہے تھے، اور دوران سفر سخت آندھی آئی، اور آندھی کے بعد متصل ہی بارش آ گئی۔ وہ 3 مسافر بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ تینوں مسافر غار کے اندر جاتے ہیں۔ اب اللہ کی طرف سے ایک پتھر، بڑا پتھر لڑکا اور اس غار کے منہ پہ آ کے رک گیا، سختی سے ٹھہر گیا، اور اس طرح آ کے جڑ گیا کہ اب غار کے اندر روشنی جانے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندے کو پتہ ہوتا ہے جو اس نے نیکیاں کی ہیں، جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کی ہیں، جو خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی ہیں۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ جس طرح بندے کو پتہ ہے میرے گناہ کون کون سے ہیں، اس طرح اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ میری نیکی کون سی ہے جو فقط میں نے اللہ کے لیے کی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب وہ تینوں غار کے اندر چلے گئے، غار بند ہو گئی۔ اب تینوں نے سوچا کیا کریں۔ اب سوچتے سوچتے شاعر نے لکھا کہ کوئی آکھے شاید من جاوے، کم تکڑی داہن بن جاوے۔ ہر ایک پریشان ہے، سوچ رہے ہیں کہ اب بس ہماری ختم ہو گئی، زندگی یہی تھی، ہماری زندگی ختم ہو گئی۔ لیکن سوچنے کے بعد پھر رب کی رحمت پر ان کو یقین ہوا۔ اب وہ پہلا شخص ان میں سے ایک شخص بولتا ہے، وہ کہتا ہے اے باری تعالیٰ تو جانتا ہے میں بکریاں چرانے والا ہوں، غریب آدمی ہوں، میں گھر آتا ہوں، میرے بچے بھی ہیں، میری بیوی بھی ہے، لیکن گھر آنے کے بعد میں پہلے آ کے دودھ اپنے بوڑھے ماں باپ کو دیتا ہوں، پھر اپنے بچوں کو دیتا ہوں۔ اے اللہ تو جانتا ہے میں باپ کے ساتھ کتنا، ماں باپ کے ساتھ کتنا پیار کرتا ہوں، کتنا صلہ رحمی کرتا ہوں۔ یا اللہ تو جانتا ہے کہ ایک رات لکڑیاں تلاش کرتے ہوئے مجھے دیر ہو گئی، اور میں رات لیٹ گھر آیا، اسی انتظار میں میرے والدین سو گئے، لیکن میری بیوی کہنے لگی کہ یہ دودھ اب بچوں کو دے دو۔ لیکن اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے بچوں کو دودھ نہ دیا، میں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے رکا رہا، ٹھہرا رہا، حتیٰ کہ ساری رات گزر گئی، فجر کا وقت ہو گیا، طلوع آفتاب ہو گئی، میرے ماں باپ اٹھے، میں نے ان کو دودھ پیش کیا۔ اب ماں باپ کے دل سے دعا نکلی ہے، اے اللہ ان کی آنکھوں میں میرے لیے جو پیار تھا، جو ان کے سینے میں میرے لیے محبت تھی، وہ مجھ سے راضی ہوئے تھے۔ اے اللہ
اگر وہ نیکی تجھے پسند آئی ہے تو ہمیں اس مصیبت سے دور، اس مصیبت کو دور کر دے، اس مصیبت کو اے اللہ ختم کر دے، آسانی پیدا فرما۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ابھی اس کی دعا مکمل ہوئی تھی کہ پتھر تھوڑا سا سرک گیا، اتنا سرکا کہ اب اس غار کے اندر سے آسمان نظر آنے لگا۔ اب دوسرا شخص عرض کرتا ہے اے باری تعالیٰ، تو جانتا ہے کہ میں اپنے چچا کی بیٹی کا طالب تھا، عاشق ہو گیا، میں اس کو چاہنے لگا، میں نے اس سے اظہار کیا۔ اب وہ کہنے لگی اگر تو مجھے چاہتا ہے، میرا طالب ہے، تو پہلے 100 دینار لے کے آ۔ اے اللہ، میں نے بڑی محنت اور مشقت کر کے 100 دینار اکٹھے کیے اور آ گیا۔ اب میں اس پر پوری طرح قابض تھا، میں نے پورا غلبہ پا لیا تھا، لیکن اس لڑکی کی زبان سے ایک جملہ نکلا کہ اللہ سے ڈر۔ اے اللہ، اس کی زبان سے یہ جملہ نکلنا تھا، اے باری تعالیٰ میں ڈر گیا اور میں نے اس گناہ کو چھوڑ دیا، ترک گناہ کر دیا۔ میں وہ گناہ کر سکتا تھا لیکن فقط تیری رضا کے لیے، اے مولا خالصتاً تیرے ڈر کے لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اے اللہ، یہ تیرا اور میرا راز ہے، اگر یہ تجھے پسند آیا ہے تو اس مصیبت سے ہمیں چھٹکارا عطا فرما۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پتھر اور سرک گیا اور جگہ اور بن گئی۔ اب تیسرا شخص بڑھتا ہے، وہ دعا کرتا ہے اے باری تعالیٰ، تو جانتا ہے کہ میں نے اپنے پاس ایک غریب مزدور رکھا تھا اور کچھ کام کروانا تھا، اور اس کے ساتھ میرا معاہدہ ہوا تھا کہ کام مکمل ہونے کے بعد کچھ چاول میں اسے قیمت کے طور پر ادا کروں گا، لیکن وقت آنے پر وہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا، ناراض ہو گیا۔ اے اللہ، وہ ناراض ہو گیا لیکن میں اس کو ڈھونڈتا رہا، اس کی جو قیمت تھی ادا کرنے کے لیے میں اس کو ڈھونڈتا رہا۔ اے باری تعالیٰ، وہ مجھے نہ ملا، لیکن میں نے اس کی جو رقم تھی اس کو میں نے کاروبار میں انویسٹ کر دیا۔ اب اس سے کیا ہوا کہ ہزاروں گائیں بن گئی اور چرواہے بن گئے۔ اے باری تعالیٰ، مجھے وہ نہ ملا لیکن اس کا مال بڑھ گیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ آیا میرے پاس، آ کے کہتا ہے میرا مال۔ اے مولا، میں نے فقط تیرے ڈر سے اس کے مال کو غصب نہیں کیا، اس کے مال کو اپنے پاس چھپایا نہیں۔ میں نے کہا وہ تیرا مال کھڑا ہے جس کے اندر ہزاروں گائیں تھی اور چرواہے تھی۔ وہ کہنے لگا یار تو میرے ساتھ مذاق نہ کر۔ میں نے کہا نہیں، چاہتا تو میں غصب کر سکتا تھا، لیکن اے اللہ مجھے تیرا خوف تھا۔ اے اللہ، میں نے تیری رضا کی خاطر اے اللہ اس کو، تیرے بندے کو راضی کیا ہے۔ مولا، اگر تجھے یہ میرا عمل پسند آیا ہے تو ہمیں یہاں سے چھٹکارا عطا فرما، اس مشکل کو آسان فرما۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اب اس کی دعا مانگنا تھی کہ وہ پتھر لڑکا اور ان لوگوں کے لیے جگہ بن گئی۔ وہ تینوں شخص غار سے باہر نکل آئے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو اور بھی طریقے ہیں، لیکن ایک طریقہ جو تم نے چھپ کر نیکی کی ہے، جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کی ہے، اس نیکی کا واسطہ دے کر اگر اللہ سے دعا کرو گے تو اللہ تمہاری مشکل کو آسان فرما دے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، رب تعالی ہم سے راضی ہو جائے، ایسا راضی ہو کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو۔